حق بہانہ نہیں جویت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی امت جو امت اجابت ہے مومن بندوں کی مغفرت کے لیے بہانہ اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے، اس کی قیمت اور معاوضہ نہیں، ورنہ ہم جنت کا سودا کیا کریں؟ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم زندگی بھر سجدہ رہے ان نعمتوں کا ہم شکریہ ادا نہیں کر پائیں، بس اللہ کا فضل رسول کی شفاعت ہوگی تو ہمیں جنت ملے گی، ورنہ ہمارے اعمال اتنی سیاہ ہم تو یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ایک تو میت کے لیے فائدہ کی سمجھ کے دعا کرو، اور ایک آپ کے لیے یہ فائدہ کہ جتنے قدم چلو گے جتنے گناہ مٹائے جائیں گے، درجات بلند ہوں گے، پھر جا کر کے وہاں جا کر جو دنیا میں آپ دنیا کی رانائیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی فانی لذتوں میں، فانی شہوات میں و لذات میں آپ جو مصروف عمل ہو، آپ اپنی حقیقت کو پہچانو کہ آپ کون ہو، وہاں جاؤ سب دیکھو، کوئی امیر غریب کروڑ پتی خاک نشی جو بھی ہے، چاہے آپ اب جا کر کے دیکھیں کہ ہماری اصلیت ہماری حقیقت کیا، وہ کیسے ادا کرنا چاہتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ آپ اپنے دوست احباب جس کو آپ دفن کرنے کے لیے آئے ہیں خبر برابر کیا، اس سے پہلے آپ مٹی ڈالیے، اور کس طرح مٹی ڈالنا ہے؟ شریعت کا حکم ہے ایک ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی لیں اور آپ پڑھیں منہا خلقناکم، پھر دوبارہ لیں، پھر کہیں وفیہا نعیدکم، تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ۔ کیا مطلب اس کا؟ کبھی ہم نے یہ دعا اس وقت پڑھنے کی، ہم نے پڑھ رہے تاکید کی شریعت کی، کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی یا کبھی ہم نے سوچا اسی وقت یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے، اور یہی حکم کیا ہے؟ ہمیں جتنے پڑھنے کی آیت یا مٹی ڈالنے کے بعد پڑھیں، مٹی لے کے پڑھنا بھی ڈالنا کیا حکمت ہے؟ سب سے پہلی بات دیکھیں، پہلی بار ہم مٹی لیتے ہیں منہا خلقناکم، اس سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے جو مٹی تمہیں اپنے ہاتھ میں لی ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، سمجھ لو اپنی چہرے کی خوبصورتی پر اپنی دولت کے نشے میں آ کر کے مجھے بھول مت جانا، اپنی اصلیت کو فراموش نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے جس کو تم اپنی حقیقت کو پہچانو کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، وہ یہاں نعیدکم، اور یاد رکھنا یہاں سے جانے کے بعد یہ سبق لے کر کے یہاں سے جاؤ کہ وہ یہاں نعیدکم، میں تم کو اسی میں واپس لوٹا بھی دوں گا۔ یہ آپ کی زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم نے آپ کو اسی سے پیدا کیا اور اسی میں ہم آپ کو لوٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا کرنا، اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدر سے، اللہ نے اپنے قلب سے جس کو جیسا چاہا بنایا۔ اب اس سے یہ ہے کہ ہر انسان کو پیدا اللہ نے کیا اور اللہ جیسا چاہا جس کو ویسا انسان کو بنایا۔ اب ہمیں اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنے یا کسی کی بدصورتی پر انہیں تانا دینے کی کوئی اجازت ہے، نہ کوئی حق ہے، نہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں چاہیے۔ امیری غریبی اور جیسا بھی جو بھی جہاں کا ہے سب کو خدا نے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے جیسا چاہا پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج اپنی طاقت پر، اپنی توانائی پر یہ مت دیکھنا کہ میں ایسا ہمیشہ رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے، اچھا ایسا بھی ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام کیا بنایا کہ ہر معاشرے میں کچھ بچے بھی ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ صحت مند بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ایسا بھی نظام بنا سکتا تھا جس طرح ہم اپنے گھر میں مہمانوں کو بلاتے ہیں، کھانے کا نظام ہے۔ کیا کھانے کا نظام عموماً ایسا ہوتا ہے
کہ ہم پہلے کھانے والوں کو بٹھاتے ہیں اور اس میں سے کوئی فاسٹ اسپیڈ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں, کچھ دیر سے لیٹ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ کم کھانے والے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں. مگر ہمارے گھر کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس دسترخوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو فارغ ہونے تک انتظار کرتے ہیں. سب کھا لیے, فارغ ہوئے, سب اٹھ جائے. بڑے الگ بات ہے کہ جو پہلے کھا لیے وہ ان لوگوں سے اجازت لے کر کے اڑ جاتے, بھائی اجازت ہے, اڑ جاتے. وہ یہ طریقہ بھی ہے, اجازت لے کر کے آپ اڑ جائے. اس کے بعد اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے کھانے تک روکے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ کر کے بیچارہ بھوکا انسان کھانا چھوڑ شرمندگی سے. اس کے بعد جب سب فارغ ہو جاتے ہیں پھر صفائی ہوتی ہے, پھر دوبارہ دوسری سب لگائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. رب چاہتا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس سال پیدا ہو جائیں گے جتنے کو اللہ کو پیدا کرنا تھا 1 ارب لوگ پیدا ہو گئے. اب 40 سال تک یا 60 سال تک پیدا نہیں ہوئے. اب یہی لوگ بڑے ہوں گے, پھر اس کے بعد سب مر جائیں گے, پھر دوسرے لوگ پیدا ہوں گے. ایسا ہو سکتا تھا, لیکن ایسا گورنمنٹ کے کھاتے میں جب تک ایک ریٹائر نہیں تو دوسرا اس کی جگہ پہ اس کو لیتے. اللہ بھی ایسا کر سکتا تھا مگر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ سب ایک ساتھ نہیں مریں گے, نہ سب ایک ساتھ پیدا ہوں گے. یہ پروڈکٹ ایسا ہے, آتے بھی رہیں گے, جاتے بھی رہیں گے, کوئی جوان رہیں گے, کوئی بوڑھے رہیں گے, ایسا ہوتا ہے نا. یہ کیوں ہے؟ یہ عبرت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانوں کو بتایا کہ تم بوڑھوں سے عبرت حاصل کرو کہ آج تم جوان ہو تو یہ جوانی ہمیشہ ایک ایسی نہیں رہے گی, بلکہ سامنے دیکھو کبھی تم کو ڈنڈے کے سہارے بھی چلنا ہوگا. اس دن کو مت بھولنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ تو زندگی تو ہے ہی, ہر دن اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے سے, رات اور دن کے ذریعے سے ہمیں ایک نصیحت دے رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی دیکھیے آپ دوپہر کا وقت ہے, سورج ہے بیچ میں, آدھا سے زیادہ سفر طے کر چکا ہے اپنا دن کا. آج ہر جگہ پہ سورج کی روشنی پوری زمین پر وہ اپنی روشنی کو پھیلا دیا ہے. اب ایسا لگتا ہے آج لائٹ مت چالو کیجیے, آپ باہر میدان میں جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی, جہاں تک آپ کی نگاہ کام کرتی ہے یا آپ کی نگاہ میں طاقت ہے, وہاں تک کی ہر چیز کو آپ آسانی سے دیکھ لیں اپنی نگاہ کی سب کے اعتبار سے. اور وہی آپ ابھی مان لیجیے 1 بج رہا ہے, اب رات کے 1 بجے آپ نہیں دیکھ پائیں گے اس سے دور تک بغیر کسی لائٹ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ سورج ابھی اپنی پوری روشنی سے دنیا کو منور کر چکا ہے. اب کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اس اجالے کو کوئی بدل سکتا ہے اندھیرے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اجالا ہے, چند گھنٹوں کے بعد اس کا اجالا اندھیرے میں تبدیل ہو جائے گا. پھر جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو انسان کبھی یہ نہ گمان کرے اے انسانوں دیکھ لو ہر طرف تاریکی تاریکی ہے. رات کی تاریکی کبھی یہ نہ سوچے کیا میری ظلمت کو, میری تاریکی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, بلکہ چند گھنٹے کے بعد سورج نکلے گا, اس کی روشنی سے اس کی ظلمت, اس کی تاریکی ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات کے ذریعے سے ہماری زندگی کی مثال پیش کی کہ تم جوان ہو, توانا ہو, طاقتور ہو, کبھی یہ مت سوچنا کہ توانائی ہمیشہ رہے گی. ایک دن تمہارا بڑھاپا بھی آئے گا, تمہیں ڈنڈے کے سہارے بھی چلنا ہوگا, تو تم جوانی میں اپنے بڑھاپے کو مت بھولنا. آج تم امیر ہو تو امیری غریبی کا نظام بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. امیری میں آ کر کے غریبی کو مت بھول جانا. آج تم صحت مند ہو تو جب بیمار ہوگے تو اس حالت کو مت بھول جانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر صحت بھی ہے تو خدا کا شکر بجا لانا چاہیے, اور بیماری ہے تو اللہ کا شکر اس طریقے سے کہ صبر کا دامن تھامے اللہ کا شکر بجا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا حکم ہے کہ آپ مٹی ڈال رہے ہیں, جو میں کہہ رہا تھا منہا خلقناکم, مٹی ہاتھ میں لیجیے اور اپنے رشتے دار جس کا دفن کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے اوپر ڈالیے.
مگر اس سے پہلے منہا خلقناکم. رب فرماتا ہے میرے بندوں جو مٹی آپ کے ہاتھ میں لی ہے، جس مٹی کو آپ ڈالنے کے لیے جا رہے ہو، سب مل کر کے آپ جو مٹی ڈال رہے ہیں، یہی مٹی، یہی آپ کی حقیقت ہے. منہا خلقناکم، ہم نے آپ کو اسی مٹی سے بنایا ہے. آپ اپنی خوبصورتی پر، اپنی توانائی پر، اپنی جاہ و جلال پر، اپنی عہدے پر، اپنے کمالات پر گھمنڈ غرور مت کرنا. یہی آپ کی حقیقت ہے، یہی ہم نے آپ کو مٹی سے بنایا ہے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور ایک دن اسی میں ہم آپ کو واپس لوٹائیں گے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ہم آپ کو لوٹائیں گے. اس لیے دنیا میں یہاں سے قبرستان سے جاؤ تو تم یہ سبق لے کر کے جانا کہ ہماری تخلیق بھی اسی سے ہوئی ہے، ہم کو واپس بھی اسی میں آنا ہے. بھلے آپ شیش محل میں ہو، مگر روح نکلنے کے بعد آپ کی اولاد یا آپ کے ورثہ آپ کو کسی تابوت میں نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ کو قبر کھود کر کے آپ کے ہائٹ کے حساب سے اتنے ہی جگہ پر آپ کی قبر کھودی جائے گی، اور آپ کی ہائٹ کے حساب سے آپ کو قبر کھود کر کے قبر کے حوالے آپ کو کر دیے جائے گا. کوئی کروڑپتی انسان یہ کہہ دے کہ میری ہائٹ سے ڈبل، کیونکہ میں تو بڑے مکان میں رہنے کا عادی ہوں، کر دینا. نہیں، یہ وصیت نافذ کی جائے گی، نہ کوئی وصیت پر عمل. پھر ہم دنیا میں اللہ کے احکامات سے غافل کیوں؟ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، وقت ہو گیا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اللہ نے حیاتی تو بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات خاص کر کے جس وقت ہمیں پڑھنے کا حکم ہے اس آیت کو، اللہ تعالیٰ اس مقصد پہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ہدایت سے اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.